أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. دیکھو گزشتہ کل یہی آیت پڑھی تھی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور قیامت کے دن بڑا سخت عذاب ان کو ہوگا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی برکت والی ہے, ہمیشہ اللہ ہی نے حفاظت کی ہے اور ہر ایک کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, لالچ دی گئی, بہت کچھ کیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے دنیا میں وہ کام میں لگے رہے. بہت تکالیف آئی. اللہ پاک نے صحابہ کرام کی ایسی مقدس جماعت دی ہمارے نبی کو, ہر آن ہر قدم پر جان دینے کے لیے تیار, جانیں دی, نچھاور کر دی. کتابوں میں لکھا ہے جب یہ حالات چل رہے تھے اور یہ تبت یدا نازل ہوئی تھی, جب کوئی صفحہ پر اللہ کے رسول نے اعلان کیا نا کہ بھئی ایک اللہ کو مانو, سب چھوڑ دو, تو ابو لہب نے پتھر اٹھا کر مارا تو تبت یدا نازل ہوئی. تو تبت یدا میں اس کی عورت کا بھی ذکر ہے, ام جمیل کا. تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ تبت یدا نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب و تب, کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور ہلاک و برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال بھی کام نہیں آیا اور جو کچھ اس نے کمایا وہ کام نہیں آیا. سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ, ان قریب شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے اس کی بیوی کو بھی. تو دیکھو ابو لہب کا نام اصل نام عبد العزیٰ ہے, عزیٰ بت ہے, لات عزیٰ ہے, اس لیے قرآن نے اس کا نام یہاں نہیں لیا, اس کا نک نیم, اس کا جو پیٹ نیم, اس کا لقب, اس کا لقب یہاں لیا. اچھا, ام جمیل کا نام, ام جمیل یہ بھی اس کا لقب ہے, اس کا نام ہے اورا یا اروا, دو قول ہے اس کے. تو ام جمیل نے جب دیکھا کہ یہ سورت نازل ہوئی تو یہ سیدھی گئی اپنے بھائی کے پاس, ابو سفیان کی بہن ہے. ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. بھائی کے پاس جا کر کہا, سنا تو نے محمد میری کیسی برائی کرتا ہے اور تو میرا بھائی کس کام کا, کہ تیری بہن کی, کیونکہ اونچے خاندان کے لوگ تھے نا یہ بھی. ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سگا چچا, ہمارے نبی کا سگا چچا ابو لہب. اچھا, تو کہ تجھے تیری بہن کی ذلت رسوائی برداشت ہے؟ تو سیدھی ابو سفیان نے تلوار نکالی, ابھی میں اس کا کام تمام کر کے آتا ہوں, نعوذ باللہ. تو یہ تو تلوار لے کر نکلے گھر سے باہر, نے تھوڑی دیر میں واپس آ گئے. بہن نے پوچھا کیا ہوا, تو کام تمام کرنے گیا تھا نا, تھوڑی دیر میں واپس آ گیا, ہو گیا کام تمام؟ کہ نہیں ہوا. تو پھر کیوں واپس آ گیا؟ ابو سفیان نے کہا ام جمیل سے, اپنی بہن سے, کیا تو پسند کرتی ہے کہ تیرے بھائی کا منہ اژدہے کے منہ میں چلے جاوے؟ کہ نہیں, میں جیسے ہی باہر نکلا, میں جیسے ہی باہر نکلا, میں اتنا بڑا اژدہا منہ کھول کے کھڑا تھا, ایک قدم آگے بڑھا تھا نا تو سیدھا میرا سر وہ کھا لیتا اور میرا کام تمام ہو جاتا, اس لیے میں آ گیا. اب اس سے تو رہا نہیں گیا ام جمیل سے, تو ایک پتھر لیا. کون سا پتھر؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے یعنی پہلے کچھ سالوں پہلے جو عورتیں پیستی تھی نا, سیل بٹا جس کو کہتے ہیں, اسی چٹان ہوتی تھی, پھر بھاری پتھر ہوتا تھا, اس سے وہ پیستی تھی. وہ پتھر اتنا بڑا لے کر آئی, دور سے آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, اور ایک روایت میں عمر بن خطاب کا بھی تذکرہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دور سے دیکھا کہ ام جمیل آ رہی ہے. اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام جمیل آ رہی ہے, زبان دراز عورت ہے, بولنے کا اس کو بھان نہیں ہے, آپ کی شان میں گستاخی کرے گی اس لیے آپ ہٹ جائے.
دونوں جہان کے سردار نے کہا آنے دو اس سے، اور مجھے دیکھ بھی نہیں سکے گی۔ دیکھو اللہ حفاظت کرنے والی ذات ہے، ہم کچھ کرے کہ نہ کرے میرے بھائیوں، وہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکے گی۔ وہ سیدھی آئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی تمہارے ساتھی نے میری برائی کی ہے، کہاں ہے تمہارے ساتھی، کہاں ہے، انہوں نے میری برائی کی ہے۔ ابو صدیق نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے کوئی برائی نہیں کی ہے، کہ نہیں میں نے سنا ہے کہ برائی کی ہے انہوں نے کوئی برائی نہیں کی ہے۔ بات تو سچی ہے، قرآن تو اوپر سے نازل ہوا۔ اچھا ایک روایت میں کیا ہے کہ عمر ابن خطاب بولے کہ بھائی انہوں نے کوئی برائی نہیں کی، تو امی جمیل کیا کہتی ہے میں تم سے بات نہیں کرتی۔ ہمارے ہوتا ہے نا کوئی بولتا ہے پیچھے او بھائی میں تم سے بات نہیں کرتا، امی جمیل عمر ابن خطاب سے میں تم سے بات نہیں کرتی، اسے معلوم تھا یہ تو خطاب کا بیٹا ہے، یہ تو خبر نہیں پھر کیا کر ڈالے گا، اس لیے میں تم سے بات نہیں کرتی، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں کچھ بھی نہیں، انہوں نے کوئی برائی نہیں کی۔ تو یہ چلی گئی، دونوں حیران۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ آپ تو یہی ہیں، اس نے دیکھا نہیں آپ کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل نے مجھے پروں میں دھانک لیا تھا اس لیے نظر نہیں آئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جبریل میرے آڑے آ گئے تھے اس لیے مجھے دیکھ نہیں سکی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کوئی چیز ہم دونوں کے بیچ میں آڑے آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہیں سکی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دشمنوں سے حفاظت کی ہے۔ صحابہ کرام جان دینے کے لیے تیار تھے۔ میرے بھائیوں اپنے نبی کے طریقوں سے محبت کر لو، اپنے نبی سے محبت کر لو، اپنے نبی کی زندگی سے محبت کر لو، نمازوں سے دوستی کر لو، خدا کے دربار کو اپنا گھر بنا لو، آ جایا کرو جس طرح اپنے گھروں میں چلے جایا کرتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ سوچو مت آنے کے لیے یہ اللہ کا دربار ہے، جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں، چلی شام میں جاؤں گا، چل کل جمعہ ہے کل سے شروع کر دوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ جان دینے کے لیے تیار ہے، ہم وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے پوری کوشش کرو، جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت بیٹھ جائے گی نا تو سامنے سے پہچانے جائیں گے کہ محمد ہی آ رہا ہے۔ ایک وقت تھا مسلمان جاتا تھا نا تو راستہ دیتے تھے، یہ بوڑھے لوگوں کو خبر ہے مسلمان آ رہا ہے، لیکن آج مسلمان کتنا بے بس ہے، ڈوبا ہوا ہے، اے بیٹا ہٹ جا۔ ہم اتنے بے بس، کمزور اور ضعیف، مسکین ہو گئے میرے بھائیوں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا مطلب جیسا عمل کرنا چاہیے ایسا عمل نہیں کرتے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم نے اللہ کو اور پیارے نبی کو اپنا لیا تو یہ ڈنکا ہمارا ہی بچنے والا ہے انشاءاللہ، لیکن یہ شرط ہے، قرآن کہتا ہے نا تم ہی سر بلند رہو گے بس شرط ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو پکا سچا ایمان نصیب کرے۔